تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے پیارے پیارے ناظرین، سلسلہ ایک مرتبہ لے کر پھر حاضر ہو چکے ہیں۔ ایک نئی صبح، آج پھر ایک نئی صبح ہے، صبح کے حسین لمحات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں بابرکت کرے، اور اللہ پاک اس وقت میں ہمارے لیے سعادتیں رکھے۔ جی ہاں، ہر صبح ایک نیا پیغام، ایک نیا چیلنج اور ایک نیا موقع بھی لے کر آتی ہے کہ آج کے دن ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، جو جنت میں لے جانے والے کام ہیں، ان کون سے کاموں سے بچ سکتے ہیں جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ تو آج کا دن سب سے پہلے یہی نیت فرما لیجیے کہ اپنی آنکھ، کان، زبان، جسم کے ہر عضو کو گناہوں سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاریں گے۔ اور ابتدا ہی میں، یعنی صبح کی ابتدا ہی میں سمجھیے کہ یہ سلسلہ ہم لے کر آتے ہیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں۔ ہمارے گھر میں اگر یہ چلیں تو ہمارے گھر میں بھی خیر و برکت کا نزول ہو۔ تو جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ بھی آخر تک دیکھیں، اپنے دوست و احباب میں بھی اس کی آپ دعوت کام کریں۔ یوٹیوب پر جو دیکھنے والے ہیں وہ اس کی لنک کو اپنے دوست و احباب میں شیئر کر دیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک نیا موضوع ہے، اور آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے، بہت اہم ہے، اور آج کے موضوع میں بہت مزہ آنے والا ہے، چونکہ بات کسی اور کی نہیں بلکہ ایک عظیم جماعت کی ہوں گی، جو جماعت کوئی اور نہیں بلکہ صحابہ کرام کی مبارک جماعت۔ اس روئے زمین پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو صاحبان ہیں، جو صحابہ اکرام ہیں، ان سے افضل، ان سے اعلیٰ اور ان سے مرتبے والی جماعت کون سی ہو سکتی ہے؟ شب و روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارنے والے، حضور کی ایمان کی حالت میں زیارت کرنے والے اور ایمان ہی سے دنیا سے رخصت ہونے والے یہ صحابہ اکرام بڑے اعلیٰ مرتبے والے ہیں۔ ان کا مرتبہ لوگوں نے بیان نہیں کیا بلکہ قرآن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان عالی شان سے ان کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ پھر ان میں سے بعض وہ ہے کہ جن کے فضائل تو بہت ہی زیادہ ہے، یوں دیکھی تو تمام کے تمام صحابہ افضل و اعلیٰ ہے، لیکن ان میں سے کچھ وہ ہے جن کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے۔ تو آج انشاءاللہ الکریم شان صحابہ اکرام پر ہم گفتگو کریں گے، آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ ویسے سنتے رہتے ہیں لیکن مزید انشاءاللہ پہنچائیں گے کہ صحابہ اکرام کی شان یہ کیا ہوا کرتی ہے۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ انشاءاللہ تلاوت قرآن سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے، نعت مصطفیٰ بھی ہوں گی، مبلغین کی گفتگو بھی ہوں گی، آپ کی کالز بھی ہوں گی، آپ کے میسیجز بھی ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے گیسٹ کا تعارف کروائیں، ان کو پروگرام میں انوائٹ کروں، درود پاک کی فضیلت سن لیجئے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تلاوت قرآن کرنے کے لیے ہمارے بڑے ہی پیارے اسلامی بھائی ہیں، طالب علم بھی ہیں، تمیم اتاری، ان کو چاہوں گا کہ پروگرام میں تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ تمیم بھائی؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ، صبح بخیر، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو خوب برکتوں سے نوازے۔ ارشاد حبیب مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام کی زینت بنیں گے، نعت خواہ، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیسے ہیں ارشاد بھائی؟ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں، جزاک اللہ، آپ تشریف لائیں۔ ہمارے مظفر اتاری صاحب ماشاءاللہ، جن کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، ان کو بھی پروگرام میں انوائٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے، تشریف رکھے، ویلکم، مرحبا جی آیا نو۔ اللہ پاک آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک دوسرے گیسٹ ہمارے ساتھ آج اور ہمیں جوائن کریں گے، جن کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے کیف اتاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔
ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آپ بھی تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ بھی جہاں اگر منتشر ہوں تو پاسبل ہو تو بیٹھ جائیے، آپ بھی بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھیے۔ اچھا کوئی کام میں اگر آپ مشغول ہیں تو ٹھیک ہے، کام بھی چلتا رہے اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی چلتا رہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن آج یہ بھی ہونا کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کس شہر سے دیکھ رہے ہیں، انڈیا کے کس سٹی سے آپ ہم سے جوائن ہیں، یہ بھی آپ ضرور بتائیے تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ آپ کہاں سے اس وقت یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ آئیے چلتے بلا تاخیر تلاوت قرآن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری آواز میں، بڑے پیارے اچھے انداز میں تلاوت قرآن کا سلسلہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہمیں مستفیض فرمائے، اللہ پاک قرآن کا حقیقی نور ہمیں عطا فرمائے۔ تلاوت قرآن ہمارے گھر میں بھی ہمیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی میں یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ توفیق دے تو کنز الایمان یا کنز العرفان یہ ترجمے کے ساتھ ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور عوام کے لیے تو یہ بھی بہت اچھا ہے کہ بعض اوقات ترجمے پہ بھی ابہام ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے وہ چیز واضح نہیں ہوتی ہے، تو مزید اس کو سمجھنے کے لیے تفسیر قرآن کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس وقت ایک عام فہم الفاظ میں جو تفسیر قرآن موجود ہے مکتبۃ المدینہ پر، وہ ہے تفسیر صراط الجنان۔ جی ہاں، تفسیر صراط الجنان کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت پیاری معلومات ملیں گی۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ ماشاءاللہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو یاد بھی رہ رہا ہے۔
تفسیر کے تناظر میں یوں سمجھیے کہ واقعات بھی ہیں، کئی روایات بھی ہیں، اور ایک نیا انداز اور ایک آسان اور سہل انداز بھی موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ شان صحابہ اکرام ہے۔ انشاءاللہ شان صحابہ پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کی طرف بڑھیں، آئیے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ ساتھ میں مل کے شامل ہو جائیں، انشاءاللہ بڑا ہی لطف و سرور حاصل ہوگا۔ تو رب ہے میرا، میں بندہ تیرا، تو رب ہے میرا، میں بندہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے خالق و مالک رب اولا، اے خالق و مالک رب اولا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم مانگتے ہیں تو معطی ہے، ہم بندے ہیں تو مولا ہے، ہم مانگتے ہیں تو معطی ہے، ہم بندے ہیں تو مولا ہے، ہم مانگتے ہیں تو موتی ہے، ہم بندے ہیں تو مولا ہے، محتاجوں پر محتاج تیرا ہر شاہ و گدا، محتاج تیرا ہر شاہ و گدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رب ہے میرا، میں بندہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو والی ہے ہر بے کس کا، تو حامی ہے ہر بے بس کا، تو والی ہے ہر بے کس کا، تو حامی ہے ہر بے بس کا، تو والی ہے ہر بے کس کا، تو حامی ہے ہر بے بس کا، ہر ایک کے لیے در تیرا کھلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر ایک کے لیے در تیرا کھلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رب ہے میرا، میں بندہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم عیبی ہے ستار ہے تو، ہم مجرم ہیں
غفار ہے تو، ہم عیبی ہیں ستار ہے تو، ہم مجرم ہیں غفار ہے تو، ہم مجرم ہیں غفار ہے تو، بدکاروں پر بھی ایسی عطا، بدکاروں پر بھی ایسی عطا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو رب ہے میرا میں بندہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سالک مجرم آیا ہے اور خالی جھولی لایا ہے، یہ سالک مجرم آیا ہے اور خالی جھولی لایا ہے، یہ سالک مجرم آیا ہے اور خالی جھولی لایا ہے، دے صدقہ رحمت عالم کا، دے صدقہ رحمت عالم کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو رب ہے میرا میں بندہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی خوب حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے ایک نئی صبح، اور آج کا ہمارا عنوان ہے شان صحابہ۔ جی ہاں ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو پیارے اصحاب ہیں، جو ساتھی ہیں، وہ صحابہ اکرام یہ کہلاتے ہیں۔ کیا ہی عجب منظر ہوگا، کیا ہی خوبصورت وہ دن ہوں گے کہ جب 1,14,000 کم و بیش صحابہ اکرام حج کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے ہوں گے۔ آپ تصور کیجئے کہ 1,14,000، یعنی آج تو لاکھوں کی تعداد میں اگرچہ ہیں لیکن کوئی صحابی نہیں ہے، وہ سب کے سب صحابہ اکرام جن کے متعلق قرآن نے یہ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ یعنی صحابہ اکرام جن کے متعلق قرآن میں فضائل کو بیان کیا گیا، وہ سب کے سب وہاں پر موجود تھے۔ اور اسی کے علاوہ آپ دیکھیں ناظرین کی وہ دن بھی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اعلان نبوت کا حکم ملا تو کوئی ایک بھی اس وقت یوں سمجھیے کہ آپ کے یوں قریب نہیں تھا۔ آپ نے کھل کر جب یوں اسلام کی طرف بلایا، لوگوں کو ہدایت کی راہ کی طرف بلایا، چند ایک لوگ ایمان لائے تھے، ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مردوں میں پہلا نمبر تھا، اور عورتوں میں پہلا نمبر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تھے۔ چند ایک لوگ ایمان لائے، یعنی اس وقت کا ایک سما تھا کہ چند لوگ ہیں۔ دار ارقم میں آپ گویا کہ لوگوں سے چھپ کر، اپنے قبیلے والوں سے چھپ کر اور لوگوں کو دین کے قریب بلا رہے ہیں، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ لیکن ایک وہ دن تھا 14,000 کم و بیش صحابہ اکرام کا وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا، اور وہی کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ یہ سما کہ صحابہ اکرام کا مجمع ہے اور درمیان میں جلوہ گر
سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ کیسی جماعت ہوں گی کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جی ہاں، جس کو دیکھنے کے مشتاق جنت بھی رہی، اہل جنت بھی رہیں، اور وہ بولتے ہیں نا کہ کون ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھنا چاہتا، آپ کے رخ زیبا کی زیارت نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ صحابہ اکرام تھے جو دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے۔ اور انداز یہ ہوتا، حال یہ ہوتا کہ جب زیارت سے مشرف نہیں ہوتے تو بے قرار ہو جاتے، بے چین ہو جاتے۔ یہ صحابہ اکرام تھے۔ یہ صحابہ اکرام صرف شان و عظمت ان کی اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے ناظرین، اگر قرآن و حدیث میں ان کی کثرت سے فضائل بیان نہ بھی کیے جاتے تب بھی یہ چیزیں اپنی جگہ تھی۔ ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی تھا ان کے شان والا ہونے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور حضور کی انہوں نے زیارت کی ہے، اتنا ہی ان کے شان کے لیے کافی ہے، چونکہ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ عمل ہے کہ جو ان کو اتنا بڑا مرتبہ دلاتی ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں صحابہ اکرام کی شان و عظمت کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا مظفر بھائی سے کہ سب سے پہلے یہ کلیئر ہو جائے کہ صحابی کہتے کسے ہیں، ڈیفینیشن کیا ہے، چونکہ اگر محبت کا نام اگر دیا جائے کہ وہ جو حضور سے محبت کرے تو وہ تو قیامت تک کے ہوں گے، وہ جو حضور کی جو باتیں ہیں، حضور کا جو دین ہے وہ آگے پہنچائے تو یہ تو علماء بھی کر رہے ہیں، تو وہ کیا خاص چیز ہے کہ جو کسی انسان کو صحابی بناتی ہے؟ اب تو ظاہر سی بات یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ڈیفینیشن میں انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ صحابی ہوتا کون ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ندیم بھائی، حضرت علامہ حافظ ابن الحجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ ڈیفینیشن صحابی کی بیان کرتے ہوئے، کہ جن خوش نصیبوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا، ان خوش نصیبوں کو صحابی کہتے ہیں۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانا بھی ضروری ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان کی حالت میں حاضری دینا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ صرف جو ہے نا زیارت کو ڈیفینیشن میں شامل کرتے ہیں، جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو زیارت کرنے والے، آپ کو دیکھنے والے بعض جو غیر مسلم بھی تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی دیکھنے والے تھے۔ اچھا، بعض ایسے تھے جو نابینا بھی تھے، لیکن وہ ان کو بھی صحابیت کا مرتبہ ملا۔ تو جامع ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی ہو اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہو۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اولاً جو ہے ایمان انہوں نے قبول کیا، لیکن بعد میں اگر وہ ایمان سے پھر گئے ہوں تو پھر وہ صحابہ کی جماعت میں شامل نہیں ہیں۔ تو ایمان پر خاتمہ بھی ضروری ہے، ایمان کی حالت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ضروری ہے۔ اچھا، یہ کتنی مبارک جماعت تھی، کتنی مقدس جماعت تھی کہ بعض ایسے بھی تھے اس میں کہ جنہوں نے بالکل آخری وقت میں اسلام قبول کیا۔ دنیا سے جاتے جاتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی، عشق ہوا، اور اپنے دیگر جو مذہب پر، باپ دادا کے مذہب پر تھے، لیکن انتقال سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور کلمہ پڑھنا، یعنی ایسے صحابی ہوئے کہ جن کی نام اعمال میں نہ ایک وقت کی نماز درج ہے، نہ ایک دن کا روزہ درج ہے، لیکن قربان جائیے صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نے ایمان کی حالت میں ان کو اتنا افضل و اعلیٰ بنا دیا کہ کوئی بھی زمانے کا ولی، بڑے سے بڑا ولی، غوث، قطب، ابدال جو ہے نا، ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیا بات ہے! اور ان کی فضیلت تو الحمدللہ عز و جل قرآن پاک میں بیان کی جا رہی ہے۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کم و بیش 1,14,000 صحابہ کرام جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، مزید بھی کچھ تعداد جو ہوگی 1,24,000 کے قریب جو ہے نا، یہ بھی روایت ملتی ہے۔ جی صحیح ہے۔ اور اس میں سے جو نام معلوم ہے، جو نام جو نقل کیے گئے حدیث پاک میں، راویان کے جو ہے نام نقل کیے گئے، تو تقریباً 7,000 کی تعداد ایسی ہے جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن کے ملفوظات شریف میں ہے کہ تقریباً 7,000 کے ناموں کی تعداد جو ہے نا، یہ پتہ ہے، یہ معلوم ہے۔ اس کے علاوہ بھی تھے۔ خیر، ہر صحابی پر جو ہے ہمارا ایمان ہے، ہر صحابی کو ہم مانتے ہیں، اور ان کو ماننا بھی ضروری ہے، ان کو عادل ماننا ضروری ہے، اور ان کو جنتی بھی ماننا ضروری ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں جو ہے کوئی بھی بات جو ہے
کمزور بات نہ کی جائے، بلکہ قرآن پاک میں جگہ جگہ جو ہے نا ان کے بارے میں فرمایا گیا اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ترجمہ کنز الایمان ہے یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے درجے ہیں اور ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ صحابہ کرام کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہے قرآن پاک میں۔ سورہ توبہ میں پارہ نمبر 11 میں آیت نمبر 100 میں ارشاد ہوتا ہے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں رواں، اور ہمیشہ ان میں رہیں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت کریمہ ایک بار میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ٹھیک ہے، ذالک الفوز العظیم۔ اور یہ جو ہے نا، یہ آپ ترجمہ پہلے پڑھ لیں، پھر یہ جو ایک سرٹیفکیٹ جو ہے نا، ایک تو کہیں پر داخلہ مل جانا، اور پھر یہ مہر لگنا کہ خالدین فیہا، کہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ شان ہے صحابہ اکرام کی۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یعنی پہلے جو دیا جا رہا ہے سرٹیفکیٹ کہ اللہ ان سے راضی، اللہ سارے صحابہ کرام سے راضی ہو گیا، سبحان اللہ، اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ان میں رہیں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، یہ سبحان بڑی کامیابی صحابہ کرام علیہم رضوان کے حصے میں آئی، اور غیروں پر جو یہ سخت ہوں گے، یہ صحابہ کرام کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے کیسا پسند فرمایا، تو یہ مقدس جماعت جن کو موقع ملا، اچھا کچھ لوگ اس وقت بھی تھے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہری طور پر حاضر نہ ہو سکے آپ کی بارگاہ میں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ہوئی، تو ان کو تابعین کہا جاتا ہے، اور اس میں سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست آتا ہے کہ آپ اس زمانے میں تھے، اور ملنے کے لیے آپ مدینہ شریف حاضر بھی ہوئے۔ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی تو وہ بھی صحابی ہو جاتے، لیکن چونکہ ظاہری طور پر سرکار کی بارگاہ میں حاضری نہ دے سکے، اس لیے آپ کو تابعی بلکہ خیر التابعی کہا جاتا ہے، کہ صحابہ سے ملاقات ہوئی لیکن سرکار پھر بھی حضور علیہ السلام کی زیارت کیے بنا ہی دل کی آنکھوں سے زیارت کی ہے۔ اور وہ غالباً یہی واقعہ ہے نا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اسلام نے کچھ پہنچوایا، جو ہے اپنا جبہ بھجوایا، تو ساری چیزیں ہو گئی کہ کتنے حضور علیہ السلام کی ریش مبارک میں کتنے بال کس کلر کے تھے، اور ابروئے مبارک ملی ہوئی تھی یا الگ تھی، وہ بھی سارا نقشہ جو ہے ان کی نگاہوں میں تھا، ظاہری طور پر مطلب وہ اس میں شامل نہ ہو۔ کیا بات ہے! تو یہ صحابہ اکرام ہیں کہ جن کے گویا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضا کا پیغام ہے، جو رضا کی سند ہے، وہ قرآن میں بیان کیا گیا، اور قرآن میں ہر لفظ، ہر بات جو ہے نا، یہ صحیح ہے۔ جی ہاں، رب تبارک و تعالیٰ کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، یہ نازل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کوئی یہ کہے کہ چلے جناب یہ تو دعویٰ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، تو یہ تو دعویٰ ہو سکتا ہے، دعویٰ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمائے کہ یہ جو صحابہ ہیں اللہ ان سے راضی ہیں، اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ جنت میں داخل ہوں گے جس کے نیچے نہر رواں ہیں، اور خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر یہ جو ہے نا رحماء بینہم، یہ تو اتنی پیاری جو ہے نا ایک وصف ہے، اور اس میں سب کے سب ہے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بات بیان کر دوں کہ کسی کی تخصیص نہیں ہے، جہاں پر عموم کے ساتھ میں باتوں کو بیان کیا گیا تو اس میں سارے صحابہ شامل ہیں۔ اب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں جب تمام کے تمام صحابہ شامل ہیں، ہم کی جو ضمیر ہے یہ سب کو سمجھے کہ سب کی طرف جب لوٹتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اور مفسرین بھی یہی لکھتے ہیں، تو پھر ہر کس و ناقص جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں جی یہ جنتی نہیں ہے، وہ جنتی نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، تو یہ بیچارہ اپنے آپ پر غور کرے کہ کیا بول رہا ہے، کس کے بارے میں بول رہا ہے، بنا کسی دلیل اور تحقیق کے بول رہا ہے۔ اور یہ اگر کوئی دلیل لے کر بھی آئے مظفر بھائی، کوئی لے کر بھی آ جائے، تو ایسی دلیل تو جو ہے نا وہ ہمارے جوتوں پر رکھتے ہیں، ایسی تحقیق تو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے جو صحابہ اکرام کے خلاف جو ہے وہ کی جائے۔ تو ہمارا تو بس عقیدہ یہی ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی یہ جنتی ہے، اور یہ قرآن نے
بیان کر دیا. تو ماشاءاللہ بڑی پیاری یہاں گفتگو ہوئی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ہے وہ فضائل کے باب میں معاملہ کیا تھا, قرآن نے کیا بیان کیا. اور بھی کئی مقامات ہیں. کچھ صحابہ تو وہ ہیں کہ باقاعدہ جن کے وصف کو بطور خاص بیان کیا گیا ہے, انشاءاللہ اس کی طرف بھی بڑھیں گے. لیکن ان کے ساتھ ہی ساتھ اوصاف بھی اگر ہم سنتے چلیں, صحابہ کرام کی شان یقیناً ان کے عمل سے بھی ظاہر ہوئی کہ صرف یہی نہیں کہ حضور علیہ السلام کی صحبت ملی ہے یا زیارت کا موقع ملا ہے اور یہ فضائل قرآن میں اور حدیث میں بیان کیے گئے, بلکہ ان کا عمل بھی یہ قابل تقلید تھا اور قابل تعریف تھا. وہ کیا عمل تھا, چند انشاءاللہ کیب بھائی جو ہے وہ اس کی طرف روشنی ڈالیں گے. جی کیب بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ بڑا پیارا آج کا ٹاپک ہے, فضائل صحابہ اکرام علیہم رضوان. ماشاءاللہ شان صحابہ بھی ہے. یوں تو قرآن کریم میں جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ بارہا جو ہے نا ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں ماشاءاللہ. اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طیبہ پر بھی نظر دوڑائیں تو بارہا حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تعریفیں بیان فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ہم غور کریں کہ جس طرح نبیوں میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے, اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو چیزیں نسبت رکھتی ہیں کی بھی شان جو ہے نا وہ بڑی نرالی ہے. ایسا ہی ہے. اور جس طرح صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلکہ اس زمانے کی کیا قید کہ بھائی آپ کے اصحاب تو تمام انبیاء کے جو اصحاب ہیں وہ سب سے افضل ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واقعی میں ایسا ہی ہے. تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں نسبت رکھتی ہیں وہ افضل و اعلیٰ ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح یہ جو صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں, آپ پر مال خرچ کرنے والے ہیں, آپ پر جان دینے والے ہیں اور آپ سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں. ان کے حوالے سے ایک روایت بھی میں انشاءاللہ آپ کی جانب بڑھاتا ہوں. اچھا, جس طرح آپ نے گفتگو فرمائی کہ دیکھتے ہیں لوگ ان کے حوالے سے جو ہے نا زبان دراز کر رہے ہوتے ہیں, زبانیں کھول رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ڈرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کی عزت کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا ہے, ان کی شان کو بیان فرمایا ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اکرموا اصحابی فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ, یعنی میرے صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عزت کرو کہ وہ تمہارے نیک ترین لوگ ہیں. مزید فرمایا کہ میری امت میں سب سے بہتر میرے زمانے والے یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان, پھر ان کے بعد کے لوگ یعنی تابعین, ان کے بعد جو لوگ ہیں تب تابعین. سبحان اللہ. یعنی صحابہ کی بھی فضائل بیان کر دیے. اب صحابہ کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا, تابعین, ان کے بھی فضائل بیان کیے. کس نے بیان کیے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب تابعین کو جنہوں نے دیکھا ان کے بھی فضائل یہاں پہ بیان کر دیے گئے ہیں. یعنی صرف صحابہ کے فضائل بیان نہیں کیے بلکہ تابعین تب تابعین کے بھی فضائل بیان کر دیے ہیں. بعض وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جن کے حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لے لے کر ان کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے. کیا بات ہے. مزید اس کو بھی جانتے ہیں, نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان و عظمت کو نام لے کر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ ابو بکر میری امت کے سب سے زیادہ نرم دل اور رحم دل شخص ہیں. سبحان اللہ. یہ الفاظ پر غور کیجئے گا, کیا بات ہے. مزید آگے فرمایا, اور عمر بن خطاب میری امت کے بہترین اور سب سے زیادہ انصاف کرنے والے شخص ہیں, اور عثمان بن عفان میری امت کے سب سے زیادہ باحیا اور عزت والے ہیں, اور علی بن ابی طالب میری امت کے عقل مند اور سب سے زیادہ بہادر شخص ہیں, اور عبداللہ بن مسعود میری امت کے نیک اور امانت دار شخص ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. امت کے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ امانت دار شخص ہیں, اور ابو ذر اس امت کے سب سے زیادہ زاہد اور سچے انسان ہیں, اور ابو دردہ میری امت کے سب سے زیادہ عبادت گزار اور متقی شخص ہیں, اور معاویہ بن سفیان میری امت کے سب سے زیادہ
بردبار اور سخی آدمی ہیں. سبحان اللہ. یوں وصف بیان کیے جا رہے ہیں. مزید فرماتے ہیں کہ اہل عرب میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا ہوں, اور سلمان اہل فارس میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں, اور صہیب رومیوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں, اور بلال اہل حبشہ میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. مزید فرمایا میرے سب صحابہ میرے نزدیک معزز. غور کریں بھئی, جو زبان کھولتے ہیں نا صحابہ کے بارے میں غور کریں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میرے سب صحابہ میرے نزدیک معزز اور محبوب ہیں اگرچہ وہ حبشی غلام ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. غور کرنا چاہیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کیسی جو ہے نا سائیڈ لی ہے کہ خبردار ہو جاؤ, میرے صحابہ تو انصاف کرنے والے ہیں, میرے صحابہ تو عبادت کرنے والے ہیں, امانت دار ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا. اچھا, پھر یہ اوصاف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جنت میں کون کب پہلے جائے گا یہ بھی علم ہونا. اچھا, یہ تو غیب ہی کا علم ہے نا. ابھی جنت میں جانا تو غیب ہی ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی نے سنا, اور جو حواس خمسہ ہے اس کے ذریعے سے اس کا کسی کو علم ہی نہیں کہ جنت میں کون کب جائے گا. یعنی جنت میں جانا بھی اور پہلے بھی جانا, یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے. اور جنتی ہونے کی جو بشارتیں دی ہیں, عشرہ مبشرہ, ایک ایک کا نام لے کر کہا آپ جو داخل ہوگا وہ جنتی ہے, پھر یہ روایت جنتی ہے. اچھا, اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بھی بیان کرنا, اور پھر جنتی ہونے کا جو نیچے دیگر صحابہ اکرام کا بیان کرنا, تو امیر اہل سنت نے بالکل یہ احادیث کا پورا نچوڑ ارشاد حبیب بھائی جو لا کر رکھا ہے. ہر صحابی نبی, وہ جو کلام اگر وہ ہو جائے نا, ہر صحابی نبی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی 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 جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابیات بھی جنتی جنتی. کیا بات ہے. مزید آگے بھی ہمیں سنت نے جو تحریر فرمایا نا, ہے نا, ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی, ہر زوجہ نبی جنتی جنتی, ہے امیر معاویہ بھی جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی, والدین مصطفیٰ جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی. اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. جن کے لیے صحابہ اور اہل بیت نجم اور ناؤ ہیں, ان کا بیڑا پار ہے, اور جن کے لیے یہ نہیں ہے, جو نہیں مانتے, ان کا بیڑا غرق ہے.
تو اب آپ اپنا بیڑا پار کروا لیں یا بیڑا غرق کروا لیں آپ کے ہاتھ میں بلکہ بیڑا ہی نہیں ملا ان کو، ہے نا. یعنی جو غرق تو بعد میں ہونا. بیڑا اہل سفینہ نوح جو ہے اہل بیت اطہار ہیں. اچھا بعض ایسے صحابہ کرام ہیں جن کو ڈبل فضیلتیں ملی ہوئی کہ وہ صحابہ میں سے بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلفائے راشدین میں سے بھی ہے، صحابی بھی ہے، اہل بیت بھی ہے. حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں. تو ڈبل فضیلتیں الحمدللہ حاصل ہیں. یہ جو فضیلت بیان کی کیب بھائی ماشاءاللہ شعر کی روشنی میں مزید بھی آپ کچھ فرمانا جی چاہیں. مزید گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان و شوکت کو بڑھایا ہے، ہمارے سامنے ظاہر کیا ہے کہ اے امتیو ان کے فضائل تم بھی بیان کرنا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کہ ان کے صحابہ کا ذکر کیا جائے، ان کے صحابہ کے ذکر کو بلند کیا جائے، تعریفوں کو بیان کیا جائے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے صحابہ اکرام علیہم رضوان ستاروں کی مانند ہیں اور تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ابھی جو آپ نے ناؤ کی بات کی ہے اور سمندر کی بات کی ہے، اب اس میں یہ تھوڑا واضح مزید ہونے جا رہا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. جو ستارے نظر آتے ہیں تو ستاروں کی مانند ہیں، اور ان میں کسی کی بھی یعنی کسی کی بھی اقتدا کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اب غور کیا جائے کہ سمندر ہے، کچھ ساتھ میں نہیں ہے، ایک منزل بھی ہے کہ منزل پہ جانا ہے. تو جانا کیسے؟ دو چیزیں مین ہوتی ہیں. ایک تو اس چیز کا ہونا جس سے سفر طے کیا جائے، کوئی ایسی سواری ہو، کوئی ایسی گاڑی ہو جس سے سفر طے کیا جائے، اور دوسری چیز یہ ہو کہ یا تو میپ ہو. اب میپ اس زمانے میں ہوگا نہیں تو پھر میپ کیا ہوگا؟ تو میپ ستارے ہوں گے. ستاروں کو دیکھ کر جو ہے نا منزلوں کو طے کیا جائے گا اور اپنے راستے کو آسان کیا جائے گا. تو اہل سنت کا تو بیڑا پار ہے، کیونکہ اہل سنت قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ پر بھی عمل کرتے ہیں. تو جس نے ان دونوں چیزوں پر عمل کیا اس کا بیڑا پار ہی ہونا ہے. تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرما دیا نا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ. یعنی یوں سمجھے کہ ایک سمندر ہے، کالی رات ہے، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ ستاروں کے ذریعے سے ڈائریکشن لیتے تھے. صحیح. تو یہ جو کشتی ہے نا، یہ کشتی اہل بیت ہے جس میں ہم سوار ہیں. صحیح. تو بنا کشتی کے آپ سفر طے نہیں کر سکتے، تو کشتی اہل بیت کرام ہو گئے. اور اب جو ڈائریکشن طے کرنا ہے تو وہ ستارے صحابہ کرام ہیں. اگر ہمیں دنیا کی اس منزل کی طرف جہاں ہم بڑھ رہے ہیں، جو ہماری یوں سمجھے کہ منزل جنت ہے، تو اگر دنیا میں اس سمندر میں اگر ہمیں سفر کر کے جنت تک جانا ہے نا کہ بھائی، تو یہی کشتی ہے اور یہی ستارے ہیں. اگر کسی نے کشتی کو چھوڑ دیا تب بھی چارہ نہیں ہے، تو بھی ڈوبنا اور اگر تاروں کو چھوڑ دیا تب بھی چارہ کوئی نہیں بنائے ہے. کہ جناب نہیں چلیں اہل بیت کرام سے تو میں بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن صحابہ مجھے سمجھ میں نہیں آتے، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. اب یہ جناب وہ کشتی میں گھومتا رہے ٹہلتا رہے، پھر اس کا جو انجام ہوگا وہ ہوگا. اچھا اس جو فرمان میں کیسا لطیف جو ہے نقطہ مل رہا ہے کہ صحابہ کرام کی جو مقدس جماعت ایک عرصے کے لیے تھی صرف دنیا میں 100-150 سال کے اندر، اور آج ستاروں کو دیکھا جائے ستارے ہدایت کے لیے موجود ہوتے ہیں، ان کے قریب جانا ضروری نہیں، دور سے ان کی روشنی جو ہے نا وہ ہدایت دے رہی ہے، لیکن کشتی کے اندر بیٹھنا ضروری ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مقدس جماعتیں ایسی عطا فرمائی کہ صحابہ کرام اگرچہ دنیا سے جو رخصت ہو جائیں لیکن میرے اہل بیت ہے، میرے جو گھر والے وہ صبح قیامت تک رہیں گے، وہ سادات کرام صبح قیامت تک رہیں گے. تو امت جو ہے ان کا دامن بھی پکڑے رہے، ان کے ساتھ رہے، اور ساتھ ہی صحابہ کی روشنی میں اپنا راستہ چلتی رہے، تو انشاءاللہ نجات کی طرف بڑھ جائے گی. اچھا ایک پہلو یہ بھی ہے نا مظفر بھائی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی کس قدر تعریفیں جو ہے وہ ارشاد فرمائی، کس طرح شان و عظمت بیان فرمائی. اچھا اگر یوں بھی آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے جو فضائل بیان کیے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بطور خاص کچھ صحابہ اکرام کے نام لے کے فضائل بیان کیے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بولنا ہے یہ حق اور حق ہے، یہ صدق ہے.
اس لیے کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ جو بولتے ہیں نا یہ خود سے نہیں بولتے ہیں، یہ وحی الہی ہے، ان کی زبان پر کلام الہی جاری ہوتا ہے، یہ وہی بولتے ہیں جو ان کا رب چاہتا ہے، ان کا رب فرمانا چاہتا ہے۔ تو گویا یہ تمام کے تمام صحابہ اکرام کی جو فضائل ہیں، ان کی شخصیات کی جو نرالی شان حضور نے بیان کی ہے نا، یہ در حقیقت کلام الہی ہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مزید فضائل جی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مرتبہ کس طرح سے سمجھایا۔ آج مثالوں کے ذریعے کوئی بات سمجھائی جاتی ہے نا تو بالکل جو ہے نا دماغ میں بیٹھ جاتی ہے کہ ہاں یہ مثال، اس ایگزامپل کے ذریعے جو ہے نا یہ چیز بالکل واضح ہو گئی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ملتا ہے کہ میرے صحابہ کی مثال میری امت میں کھانے میں نمک کی طرح ہے۔ کھانا بہت زیادہ ہوتا ہے، نمک کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، لیکن وہ نمک جب کھانے میں موجود ہوتا ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی مثال میری امت میں کھانے میں نمک کی سی ہے کہ کھانا بغیر نمک کے درست نہیں ہوتا۔ بہترین کھانا بنایا جائے، بہترین بریانی بنی ہو، قورمہ بنا ہو، لیکن نمک ڈالنا بھول جائے تو اب وہ بالکل بے مزہ لگے گا، بالکل پھیکا پھیکا لگے گا۔ تو جس طرح سے نمک کا موجود ہونا ایک کھانے کو درست کر دیتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی موجودگی جو ہے نا اس امت کے اعمال کو بھی درست کر دے گی۔ ان کی رہنمائی لیتے ہوئے ان کی رہنمائی میں بندہ جب نقش قدم پر ان کے چلے گا تو اس کا ایمان و عقیدہ بھی درست رہے گا، اس کے اعمال بھی درست رہیں گے۔ اور اگر صحابہ کو چھوڑ دے، بعض ایسے لوگ ہیں ایسے پیدا ہوئے کہ صاحب ہم حدیث جو ہے خود سمجھیں گے، ہم کو ائمہ کی کیا ضرورت ہے، ہم کو ان کی کیا ضرورت ہے، ہم یہاں سے لے لیں گے۔ بعض نے صرف قرآن کو پکڑ لیا، صرف قرآن سے ہی ہم جو ہے نا، اگر اسی پہ صرف گفتگو کی جائے کہ ہم حدیث وہاں سے لے لیں گے، وہاں سے سمجھ لیں گے، تو اگر ندیم بھائی اس پر کچھ گفتگو ہو کہ حدیث تم تک پہنچائی کس نے، روایت کی کس نے، یہ دین آیا قرآن کیسے، کو جمع کس نے کیا، کیا بات ہے، یہ ساری خدمات اور ساری دنیا میں اسلام کو پھیلایا کس نے؟ صحابہ کرام۔ آج حجۃ الوداع کے موقع پر 1,14,000 کے قریب صحابہ کرام ہیں، لیکن آج دنیا کے مختلف ملکوں میں چلے جائیں، چائنا میں چلے جائیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا مزار شریف ملے گا۔ اسی طرح عرب امارات میں چلے جائیں، وہاں بھی صحابہ کرام کے مزارات، ہمارے ہند میں صحابہ کرام کے مزارات۔ پوری دنیا میں صحابہ نے سفر کر کر کے اسلام کو عام کیا۔ اگر یہ صحابہ نہیں سفر کرتے تو اسلام کہاں تک پہنچتا؟ اسلام کیسے پہنچتا ہم تک؟ تو یہ صحابہ یہ ہم کہیں کہ حضور یہ تو تھا نا کہ دیکھیں کئی پہلے کے امت کے انبیاء ہیں کہ جن کی چیزوں کو اتنا محفوظ نہیں رکھا گیا، لیکن آپ یہاں دیکھیں مظفر بھائی، یہ صحابہ اکرام تھے کہ بھائی صحابہ اکرام تھے کہ حضور کے بال مبارک کیسے تھے۔ اچھا تینوں سنتیں بیان کی نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جو ہے وہ یہاں آدھے کان تک ہے، کان کی لو تک، اور کبھی کبھی تو اتنے آپ جو ہے وہ دراز فرماتے کہ وہ آپ کی جو ہے وہ شانوں تک جو ہے وہ ٹچ ہو جاتے ہیں۔ اچھا حضور تیل مبارک لگاتے تھے، اس کا انداز، آپ جو کنگھی کرتے تھے صحابہ نے اس انداز کو بھی نوٹ کیا۔ آپ چلتے کیسے تھے، جب آپ اونچائی پر چڑھتے تو کیا انداز تھا، جب آپ نیچے اترتے تو کیا انداز تھا، یہاں تک کہ آپ کے سونے کا انداز، یہاں تک کہ یہ بھی بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تھے اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیتے تھے۔ یعنی کیا بیان نہیں ہوا۔ اچھا مسواک، گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے، گھر سے باہر جاتے تو مسواک کرتے۔ پھر صحابیات کی بھی اپنی جو ہے وہ معاملے تھے، سبحان اللہ۔ فرامین کے ساتھ ساتھ جو ہے نا سرکار کے تبرکات کو کیسا محفوظ رکھا، جس کے پاس منہ مبارک تھے تو ان کے ذریعے دنیا میں کہاں کہاں تک منہ مبارک ہوا، جنہوں نے جبے مبارک کو سنبھال کے رکھا، جنہوں نے کچھ تبرکات، یا تو صحابہ کرام جو ہے اس کو اپنے بعد جو ہے وصیت کر جاتے، اپنے بعد دوسروں کے سپرد کرتے، اور یا پھر انتقال کے وقت جو ہے نا وصیت کر دیتے، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ یہ جو تبرکات میری قبر میں رکھ دینا، میرے کفن کے اندر رکھ دینا، اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔ تو یہ مقدس جماعت تھی جو سرکار سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والی۔ اچھا قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ تو آج ندیم بھائی، آج کوئی ماڈل کسی کے سامنے پیش کیا جائے، رول ماڈل، اور کہا جائے کہ اس کو جتنا اچھے انداز سے فالو کرو گے، جتنے اچھے انداز سے اس کی کاپی کرو گے نا تو اتنے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایک شخص جس نے اس زمانے کو پایا نہیں ہے، وہ کافی دور ہے، اس نے دیکھا بھی نہیں، زیارت نہیں کی ہے،
وہ کتنی کاپی کر پائے گا؟ اور وہ خوش نصیب جو سرکار کے زمانے ہی میں موجود ہوئے، آپ کی صحبت میں رہ کے حدیثیں سنتے رہے، آپ کی صحبت میں رہے اور قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہی، ان سے بہتر اس نمونے کو کاپی کون کر پائے گا؟ اور صحابہ کرام کے یہ انداز ملتے ہیں کہ ایک ایک سنت پر، یعنی جو انفرادی، جو کبھی کبھار ہو جانے والی سنت تھی نا، اس کو بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے ہیں اور امام مبارکہ کہیں جھاڑیوں کو اپنی برکتیں دینے لگا، تو وہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ جان بوجھ کر بار بار وہاں سے گزر رہے تھے کہ میرا امامہ بھی الجھ جائے اور اس سنت پر بھی میرا عمل ہو جائے۔ کیا بات، یہ انداز تھا صحابہ کرام کا الحمدللہ۔ یعنی اتنی باتیں ہیں، اتنی عشق بھری باتیں ہیں کہ ہم بات کرتے چلے جائیں اور یہ وقت گزرتا چلا جائے، لیکن باتیں ہماری ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اکرام سے حقیقی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور صحابہ اکرام کی محبت یقیناً اس دور میں جو ہے وہ ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے۔ جی ہاں، اہل بیت اکرام اور صحابہ اکرام دونوں کی محبت یہ ہمارے ایمان کی جان ہے، یہ جان ایمان ہے۔ کسی ایک کی محبت میں ذرہ برابر بھی کمی جو ہے نا، وہ ہمارے ایمان کے لیے زہر قاتل ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک ان کی خوب ہمیں محبت عطا فرمائے۔ کچھ کلاموں کو بھی ہم شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کلاموں کی فرمائش کر رہے ہیں۔ شان صحابہ بھی جاری رہے گی اور انشاءاللہ آپ کی کلاموں کی فرمائش کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ یہ سب سے پہلی جو آج یوں سمجھے کہ کمنٹ ہے، سلام، آپ کا ہر پروگرام بہت ہی دل کو چھونے والا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جی سفیان بھائی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے، آپ کے دل کو چھو لیا ہے، اور بھی دلوں تک اس پروگرام کو اور ایف جی این چینل کو آپ پہنچانے کی کوشش فرمائیے اور اس روشنی کو گھر گھر تک پہنچائیے۔ والدہ بہت بیمار رہتی ہیں، دعا کیجیے گا، شفا نہیں مل رہی ان کے حق میں۔ اللہ پاک آپ کی والدہ محترمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے۔ یقیناً سفیان بھائی، شفا دینے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، دوا بھی کرواتے رہیں، اسباب بھی اختیار کریں، دعا بھی کریں، توکل اللہ کی ذات پر ہو کہ مؤثر حقیقی شفا دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ پاک کی ہے۔ دوائیاں یہ سبب بنے گی، لیکن اس میں شفا دینے والا میرا رب ہے، تو دعا بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ بخش ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کہاں سے ہیں فرمائش کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی لکھ دیا کریں نا کہ آپ یہاں سے ہیں، تو انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گا۔ یہ کلام کی فرمائش کر رہے ہیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یہ کلام سنا دیجئے۔ میرا بھی بڑا فیوریٹ کلام ہے، انشاءاللہ اس کلام کو شامل کریں گے۔ ایک اور کلام ہے، سفیان بھائی نے یہ کہا ہے، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ حاجی مشتاق علیہ رحمہ کی یاد دلاتا ہوا یہ کلام انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے۔ جھارکھنڈ سے ماشاءاللہ، یہ جھارکھنڈ سے تمام مبلغ بہت ہی پیارا ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، مطلب آپ جھارکھنڈ سے ہیں اور سارے مبلغین کی اگر تعریف کر رہے ہیں تو واہ جی واہ، بڑا زبردست آپ نے جملہ لکھا ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ السلام علیکم، میں اندور سے کھجرانہ سے ہوں، عاطف حسین، آپ کا یہ پروگرام اچھا جا رہا ہے، آپ جو بولنا چاہ رہے وہ میں سمجھ گیا ہوں۔ اور ایک کلام بھی ان کو سننا ہے، کچھ انگلش ہیں کچھ ہندی ہیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، ٹھیک ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ انشاءاللہ اس کلام کو بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ارباز ہیں، ارباز بھائی ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ارباز، مجھے نعت شریف سنا دو، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ کلام بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، میرا نام حسنین شیخ ہے، میں ڈونگر پور راجستھان سے ہوں۔ کیا بات ہے جی، مجھے نعت شریف سنا دیجئے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ کلام ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو لے لیں گے۔ یہ بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے، کیا نعت ہے، کیا منقبت ہے، کیا مناجات ہے، انشاءاللہ وہ بھی عرض کریں گے، اور اس کلام کو بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ راجستھان کے بھی کئی شہروں میں ایف جی این چینل دیکھا جا رہا ہے اللہ پاک کی رحمت سے، اور یوٹیوب چینل ہی پر نہیں بلکہ سیٹلائٹ کے ذریعے جو
گھروں تک دیکھا جا رہا ہے، یہ بڑا زبردست ہے۔ میں چاہوں گا ایف جی این کی MCR ٹیم سے کہ اگر آپ یہ بھی چلاتے رہیں کہ کہاں کہاں ہمارا چینل یہ انڈیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ الکریم اسلامی بھائی جو وہاں سے کنیکٹ ہیں ان کے علم میں آئے گا کہ ہمارے یہاں پر کون سا ایسا کیبل نیٹ ورک ہے کہ جہاں پر یہ چینل دیکھا جا رہا ہے۔ ایک اور میسیج، السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ آپ کا پروگرام میری امی بہت شوق سے دیکھتی ہیں اور گھر کے سب لوگ بھی، برائے مہربانی مجھے در پہ پھر بلانا کلام سنا دیجئے۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک سلامت رکھیں۔ پورے گھر والے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، سب کا بہت شکریہ۔ یہ علم دین سکھانے والا سمجھے کہ پروگرام ہے، یہی نہیں بلکہ FGN چینل کے سارے ہی پروگرام الحمدللہ بڑے بہترین ہوتے ہیں، علم دین سکھاتے ہیں اور بہت دلچسپ کانٹینٹ لے کر آتے ہیں۔ تو آپ بھی دیکھیں، فیملی والوں تک نہیں بلکہ پورے خاندان والوں تک اس پروگرام کو، اس چینل کو پہنچائیں، اللہ نے چاہا تو اس کی بڑی برکتیں ملے گی۔ میں آج پھر دہرا دیتا ہوں کہ FGN چینل صرف یوٹیوب چینل نہیں ہے بلکہ ایکچوئل میں یہ چینل سیٹلائٹ چینل ہے۔ جی ہاں، FGN چینل یہ سیٹلائٹ چینل ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے بھی پورے انڈیا بھر میں یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ نے جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، آپ کی تھوڑی سی کوشش FGN چینل کو ہزاروں لاکھوں گھروں میں پہنچا سکتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ FGN چینل کی جو فریکوینسی ہے، اس فریکوینسی کو آپ لیجئے، آپ اپنے یہاں کے جو لوکل کیبل آپریٹر ہوتے ہیں، یعنی جو یہ چینل کو پرووائڈ کرتے ہیں، یہ پورے کیبلز کو جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان کو آپ ریکویسٹ کریں کہ ایک چینل ہے جو دعوت اسلامی انڈیا کا چینل ہے، اس طرح سماج سدھار کے لیے کام کر رہا ہے، ہمیں دین سکھا رہا ہے، ہمیں قرآن کی صحیح تلاوت، نماز کا صحیح طریقہ سکھا رہا ہے۔ ہم چاہتے کہ چینل ہمارے یہاں پر، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں بھی آن ہو۔ آپ کو چینلز کی ان کو ریفرنس بھی دے دیجئے جہاں آلریڈی FGN چینل آن ہے، رن کر رہا ہے۔ آپ ان کو ریکویسٹ کریں کہ یہ فریکوینسی ہے، آپ اپنے باکس میں، اپنے سسٹم میں اس کو ایڈ کر لیجئے اور آپ جس نمبر پر چینل کو آن کر رہے ہیں وہ نمبر ہمیں دے دیجئے، وہ چینل آن کر دے گا، آپ نمبر لے لیجئے، پھر وہاں پر آپ اس کے ذریعے سے پروموشن کریں کہ الحمدللہ ہمارے شہر میں FGN چینل یہ آن ہو چکا ہے۔ جہاں جہاں اس کیبل کا نیٹ ورک موجود ہے، جس گھر میں آلریڈی وہ کیبل کا نیٹ ورک ہے، جو اس کا سمجھے کہ کیبل کو اس نے لیا ہوا ہے، تو وہ اس کو دیکھے۔ ہاں، ہم یہ مشورہ نہیں دیتے کہ کوئی FGN چینل کی وجہ سے کوئی نیا کیبل جو ہے وہ لے لیں، کیونکہ کئی سارے چینلز ہیں، پھر وہ FGN چینل کے ساتھ ساتھ بھی ہوں گے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں چلے تو صرف FGN چینل چلے۔ آئیے کلاموں کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ آنکھ کھولو غم زدوں، دیکھو وہ گریا آئے ہیں، آنکھ کھولو غم زدوں، دیکھو وہ گریا آئے ہیں، لوہے دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے، لوہے دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ اور وسعتیں دی ہے خدا نے، دامن محبوب
کو وسعتیں دی ہے خدا نے، دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ کوئی کہے گا دعائی ہو یا رسول اللہ، کوئی کہے گا دعائی ہو یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی
جان ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بونے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے غم ستا رہے ہیں میری جان کھا رہے ہیں، مجھے غم ستا رہے ہیں میری جان کھا رہے ہیں، تمہیں حوصلہ بڑھانا، تمہیں حوصلہ بڑھانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ پاک کی بادب بازوق بار بار ہمیں حاضری عطا فرمائیں۔ ماشاءاللہ کئی اور اسلامی بھائیوں نے مزید بھی میسیجز کیے ہیں، اورنگ آباد بہار سے بھی ہمارے ساتھ جوائن ہیں، ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھیں۔ بہار کے اسلامی بھائی بھی چینل کو دیکھیں اور اس کو بھی وہاں پر خوب عام کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی گفتگو کی طرف۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی شان صحابہ اکرام پر۔ جی مظفر بھائی۔ ندیم بھائی، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سب سے محبت عقیدت رکھنا، سب کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض صحابہ کرام سے جو ہے زیادہ بندہ عقیدت و محبت رکھے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب ان سے حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت حسنین کریمین ہیں، دیگر صحابہ۔ لیکن بعض کی محبت میں آگے بڑھ کر بعض کی طرف جو ہے نا دشمنی والا معاملہ، بغض والا معاملہ، ان کے خلاف زبان درازی والا معاملہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناپسند ہے۔ اور کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے تھے، تو ان کا خاتمہ بھی بڑا برا ہوا، ان کا انجام بھی بڑا جو ہے لرزہ خیز ہے۔ سب کو اس سے بچنا چاہیے۔ یہاں تک کہ بعض ایسے بھی صحابہ تھے جو ایمان لانے سے قبل جو ہے نا جنہوں نے بڑی تکلیفیں پہنچائی تھی، اپنے مال کے ذریعے جو ہے نا وہ تکلیفیں پہنچائی، بعض نے شریک ہو کر جو ہے مارکو وغیرہ میں شریک ہو کر تکلیف دی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو ان کو جو ہے احد میں بعض نے جو ہے ان کو مارا اور بہت ہی بے دردی کے ساتھ، یہاں تک کہ سینہ چاک کر کے جو نا کلیجہ نکال دیا، اور کلیجے کو بھی بعض نے جو چبایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بعد میں توفیق دی اسلام کی۔ حضرت ہندہ جو ہے وہ بھی مسلمان ہوئی، اور حضرت ابو سفیان جو تھے جو اپنے مال کے ذریعے، اور بڑے جو وہ تھے بالکل سردار تھے، قائد تھے، اور مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے تھے سب معاملات میں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت وحشی جو تھے جنہوں نے اس نیزے سے
اور اس طرح سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے مارا تھا، لیکن وہ بھی ایمان انہوں نے قبول کیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معافی عطا فرما دی. بس ان کے لیے قید لگائی گئی کہ میری زندگی میں میرے سامنے نہیں آنا، جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے میرے مظلوم چچا جو ہے یاد آ جاتے ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت یاد آ جاتی ہے، اس لیے ان کو منع کیا گیا. تو ان کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ان کے بارے میں حضرت وحشی جو ہے یہ بھی صحابی ہیں، حضرت ہندہ بھی صحابیہ بنی، ان کے بارے میں بھی زبان کھولنے کی اجازت نہیں. صحیح ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں، یا صحابہ کرام میں اگر بعض جو ہے مشاجرات ہوئے ہیں، آپس میں کچھ معاملات ہوئے ہیں، تو ان میں بھی عوام کا پڑھنا جو ہے نا حرام قرار دیا گیا ہے. کسی کے بھی بارے میں زبان درازی بولنا، یہ صحیح تھے، یہ غلط تھے، یوں تھا، یہ معاملے سے لوگوں کو بچنا ضروری ہے. ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، بڑا عبرتناک ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو اتنے میں ایک جو ہے اچانک ایک ایسے شخص کے پاس سے گزر ہوا جو حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ کرام کی شان عظمت میں گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ جو ہے نا وہ بک رہا تھا. تو آپ نے اس گستاخ سے فرمایا کہ میرے بھائیوں کی گستاخی اور بے ادبی سے باز آ جاؤ. اچھا کیسی خیر خواہی والا جذبہ تھا کہ آپ کے خلاف نہیں کہا جا رہا ہے، آپ کی جو دیگر جو بھائی ہیں، جو صحابہ کرام آپس میں بھائی بھائی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے مودت میں ایسا پرو دیا کہ انصاری اور مہاجر کو بھی بھائی بھائی بنا دیا تھا. تو یہ ان کے بارے میں نہیں بولا جا رہا ہے، لیکن دوسرے صحابہ کی جو ہے نا گستاخی برداشت نہیں کر رہے. آج ہمارا کیسا انداز ہوتا ہے، آج ہمارے دیگر بھائیوں کے بارے میں یا اگر ہمارے دوسرے افراد کے بارے میں کچھ بولا جائے تو لوگ خاموش رہتے، پڑوسیوں کے خلاف کچھ ہو رہا ہے معاملہ، خاموش رہتے کہ بھائی کوئی بات نہیں. تو ہمیں یہ درس حاصل کرنا چاہیے. اب انہوں نے جب یہ سنا نا تو انہوں نے بے ادبی سے منع کیا، لیکن وہ شخص جو ہے نا باز نہیں آیا. آپ نے فرمایا کہ میں اگر تم باز نہیں آؤ گے نا تو میں تمہارے لیے ہلاکت کی دعا کر دوں گا. تو وہ ڈرنے کی بجائے اور عبرت حاصل کرنے کے بجائے اور اکڑ کر جو ہے نا ان کو چڑھانے والے انداز میں کہنے لگا کہ یہ تو یوں بات کر رہے ہیں کہ جیسے گویا یہ اللہ کے نبی ہوں کہ اب یہ دعا کر دیں گے تو ان کی دعا قبول ہو جائے گی اور میں ہلاک ہو جاؤں گا. تو آپ جو ہے وہاں سے جاتے ہیں مسجد شریف میں، مسجد میں داخل ہو کر باوضو ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور اس کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو ایسی سزا دے تاکہ لوگوں کو بھی جو ہے نا عبرت حاصل ہو کہ یہ انداز جو اس نے اختیار کیا ہے، اس کو یہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے شان میں جو ہے نا گستاخی کر رہا ہے، زبان درازی کر رہا ہے، اس کو ایسی سزا ملے تاکہ لوگوں کے لیے بھی عبرت ہو. تو ابھی وہ دعا کر ہی رہے تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک پاگل اونٹ اچانک صفوں کو چیرتا ہوا آیا اور اس شخص کو آ کر پکڑا، دانتوں سے اٹھا کر اس کو پٹک کر اور اس کے اوپر پیروں سے اس کو کچل کے اس اونٹ نے ہلاک کر دیا. اب جب آپ واپس آئے تو لوگوں نے خبر دی کہ حضور آپ جو دعا کر رہے تھے نا وہ دعا جو ہے وہ پوری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا عطا فرمائی. تو دنیا میں ایسے لوگوں کی جو ہے نا موت بھی عبرتناک ہوتی ہے. اور آخرت کا معاملہ تو اور سخت تر ہے. آخرت کا معاملہ اگر بندے کو دنیا میں سزا مل جائے اور آخرت کی سزا جو ہے نا اس سے بچ جائے تو یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے. لیکن جو صحابہ کا گستاخ ہے، اہل بیت کا گستاخ ہے، بعض لوگوں نے یہ انداز اختیار کیا ہے اہل بیت کے جو ہے نا بڑے محب بنیں گے، اہل بیت سے محبت عقیدت بڑی دکھائیں گے، لیکن وہ ان کی عقیدت و محبت جھوٹی ہے جب تک وہ صحابہ کرام کے ساتھ میں، کیونکہ صحابہ اور اہل بیت یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، سب آپس میں بالکل رفیق تھے، آپس میں محبتیں تھیں، آپس میں اتفاق اتحاد تھا، کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا یا ایسا کچھ نہیں کہا گیا کہ جو اہل بیت کی طرف ہو جائے وہ صحابہ کا ہو ہی نہیں سکتا یا صحابہ کی طرف جو ہو جائے نا وہ اہل بیت کو اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے. یہ دونوں انداز جو ہے نا درست نہیں ہے، بلکہ دونوں کو لے کر، بلکہ آج جو کسی عام ولی سے بھی دشمنی کرے تو بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہے حدیث قدسی کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. اللہ اکبر. تو بندے کو ڈرنا چاہیے کہ یہ اولیاء سے افضل جماعت ہے، یہ صدیقین جو ہے، شہداء، دیگر جو جماعت ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو ہے نا جو سب سے افضل جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی. تو ان کی جو اگر کوئی دشمنی کرے، ان کے اگر خلاف ہو جائے تو کس طرح کے اس کے معاملات ہوں گے. ایک اور واقعہ ہے، سیدنا خلف بن تمیم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا ابو الحسیب بشیر رحمۃ اللہ تعالی نے بتایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا
اور اللہ کے فضل و کرم سے کافی مالدار تھا. ایک مرتبہ میں نے سفر اختیار کیا اور ایک جگہ پہنچا. ایران کے شہروں میں اکثر جو ہے نا سفر پہ جایا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ میرے ایک مزدور نے خبر دی کہ فلاں مسافر خانے میں ایک شخص مر گیا ہے. اچھا. اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے اور یہاں کے لوگ بھی غریب ہیں. اب وہ مر گیا ہے, اب اس کی تجہیز و تکفین کرنا ہے, کفن دفن کے بھی جو اخراجات جو ہے نا موجود نہیں ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ تو یہ چونکہ خیر خواہی کی وجہ سے ان کے پاس مال بھی تھا, انہوں نے مزدور کو بھیجا کہ جاؤ تم کفن وغیرہ لے کر آؤ اور جو ہے اس کی کفن دفن کا معاملہ کرے. اور لوگ تیاری بھی کرنے لگے, کچی اینٹیں وغیرہ جو ہے وہ کرنے لگے, قبر کھودنے لگے. اچانک وہ جو مردہ لیٹا ہوا تھا بھیانک آواز کے ساتھ اٹھ کے بیٹھ گیا. اللہ. اب آج اگر ایسا کہیں معاملہ ہو جائے تو بھگدڑ مچ جاتی ہے, لوگ پریشان ہو جاتے کہ بھائی کیا ہو گیا. تو لوگ وہ عبرتناک منظر, خوفناک منظر لوگوں نے دیکھا تو لوگ بھی دور ہٹ گئے. میں اس کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑ کر ہلایا اور اس سے پوچھا تو کون ہے, تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بدقسمتی سے میں ایسے برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا جو حضرت صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو صحابہ کرام کو گالیاں دیا کرتے تھے, معاذ اللہ. اور ان کی صحبت میں بیٹھتے بیٹھتے میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا, ان کے خلاف باتیں کرنے لگا. تو اب میرا حال یہ ہے کہ یہ جو حال کو میں پہنچا ہوں, اب آپ نے جب یہ سنا تو فرمایا اے بدبخت, پھر تو تجھے سخت سزا ملنی چاہیے. پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تو مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے مجھے نیک اعمال نے کوئی فائدہ نہیں دیا, صحابہ کرام کی گستاخی کی وجہ سے مجھے مرنے کے بعد گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا گیا. اللہ. مجھے دکھا دیا گیا کہ تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے, اور وہاں آگ بہت بھڑک رہی تھی. پھر عنقریب مجھ سے کہا گیا کہ تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ بد عقیدہ اپنے ساتھیوں کو جو ہے نا اپنے حشر کے بارے میں بتا, تاکہ لوگ بھی جو ہے نا عبرت حاصل کریں. تو اس کو زندہ اسی لیے کیا گیا کہ یہ اپنا حال بیان کرے کہ کرتا کیا تھا اور اس کی سزا کیا ملنے والی ہے. تو اب دیکھیے مسلمانوں کا انداز کیا ہونا چاہیے. اب وہ ایسا نہیں کہ بھائی وہ مرا تھا جو کچھ ہے, بعض لوگ کا یہ ہوتا ہے بھائی جو بھی تھا جیسا بھی تھا ہمیں بھی مطلب ہے نا اس سے وہ رکھنا چاہیے, تعلق رکھنا چاہیے, مر گیا تو جانے دو, یہ بھی بات کرتے لوگ کہ ٹھیک ہے یہ تو اس کا پرسنل مسئلہ ہے نا, یہ اس کا دین اس کے ساتھ, اس کو اپنی قبر میں جواب دینا ہے, ہمیں کیا ہے, ہم تو انسانیت کے ناطے اور انسان کے ناطے جو ہے وہ تعلق رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر حیوان کو نہیں جو صحابہ اکرام کو معاذ اللہ رب العالمین اس طرح ان کی شان میں بھونکتا ہو, نازبہ کلمات کہتا ہو, یہ تو ایک واقعہ ہے. باقی یوں بھی ہم دیکھیں تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں مظفر بھائی. تو یہ آگے انہوں نے کیا کیا, آگے نا اپنا جو وہ رقم بھی واپس لے لی اور فرمایا کہ میں اس کی تجہیز و تکفین میں شریک نہیں ہوں گا. اور سب وہاں سے جتنے جو مسلمان جو ایمان والے تھے نا سب چلے گئے, اور بعد میں جو اس کے بدعقیدہ جو لوگ تھے, ایسے لوگ تھے نا, وہی اس کے پاس پہنچے اور انہوں نے ہی تجہیز و تکفین کی. یعنی یہ انداز ہے نا ہمارے بزرگوں نے دیا, اسلاف نے دیا. اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پاس جو ہے نا کوئی شخص دعوت پہ بیٹھا ہوا تھا, باہر سے آیا, مسافر تھا, آپ کو کھانا کھلایا, اور کھاتے کھاتے اس کی زبان سے نا بد مذہبی کا ایک جملہ نکلتا ہے, تو آپ نے اس کو دستر سے وہاں سے اٹھا دیا, دسترخوان سے اٹھا کر اس کو باہر نکلوا دیا. یعنی آج معاملہ ایسا ہے کہ کوئی اگر ہمارے والدین کے خلاف کچھ بول دے تو اس کے دشمن بن جائے, ہمارے خاندان کے بارے میں کچھ بول دے تو اس کے دشمن بن جائے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرے, صحابہ کی شان میں گستاخی کرے, اہل بیت کی, اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرے, ہم اس کو ساتھ لیے اگر پھریں, ہم ان سے دوری اختیار نہ کریں, تو یہ ہماری کیسی محرومی ہے. بلکہ حد تو یہ ہے مظفر بھائی کہ ہماری قوم 2 قدم اور آگے ہیں. یعنی آپ تو صحبت کی بات کر رہے ہیں, آپ تو ان کے پاس میں رہنے کی اور ساتھ میں رہنے کی بات کر رہے ہیں. لوگ رشتے کرتے ہیں, رشتے کرتے ہیں, اپنی بیٹیوں کی رشتے ایسی جگہوں پہ کر دیتے ہیں جو معاذ اللہ اہل بیت اکرام کے تعلق سے, صحابہ اکرام کے تعلق سے غلط اپنے نظریات رکھتے ہیں. اچھا یہ نہیں, یہ بس یہ دیکھتے ہی نہیں ہے, بس مال اچھا ہے, لڑکا اچھا ہے, اور جناب دکھنے میں اچھا ہے, اور بس یہ کھانا کمانا اچھا ہے, خوب گھومنا پھرنا ہے, سب کچھ ہے, عیش و آرام ہے. تو اب کوئی نہیں دیکھنا کہ عقیدے کیا ہے, اور یوں پوری نسل جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہوتی ہے, پوری زندگی تباہ ہو رہی ہوتی ہے. لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے یار ان کا پرسنل مسئلہ ہے, ہمیں تھوڑی نہ پڑھنا ہے, ہم تو دیکھتے ہیں کہ بس یہ ظاہری چیزیں اچھی. تو ایسا نہیں ہے. یہ نکاح ہی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ اس کے بھی اپنے ایک شرعی احکام ہے کہ جانبین کا دونوں سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے, تبھی نکاح بھی جو ہے وہ منعقد ہوگا, ورنہ ایک
اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ وہ گمراہ ہے یا پھر حد کفر تک اس کے معاملات پہنچے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے تو نکاح بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، نکاح بھی درست نہیں ہوگا۔ گویا کہ یہ ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو گویا کہ ایک غلط کام کے لیے پیش کر رہے ہیں، بلکہ میں تھوڑا کھل کر کہوں تو زنا کے لیے پیش کر رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، کہ نکاح ہی نہیں ہوگا، منعقد ہی نہیں ہوگا۔ تو ہمارا جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے نا، یہ یہی ہے رشتوں میں کہ ہم دیکھیں کہ یار یہ سنی صحیح العقیدہ ہے نہیں ہے، یہ ایمان والا ہے نہیں ہے، اور ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ۔ یہ جان ہے، یہ معیار ہے۔ اگر کوئی ہلکی سی بھی بات کرتا دکھائی دینا کہ یار چلے سارے معاملات بڑے اچھے، ایک شخص مجھے ملا تھا اور ظاہر سی بات ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو کوئی پروجیکٹ اس کو دینا تھا، لیکن چیزیں جو ہے وہ ایسی ہوئی کہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پروجیکٹ تو چلے اپنی جگہ پر تھا، لیکن جب یہ اطلاع ملی اور جب میں نے بات کی تو اس کے جملے سے نہیں، میں تو بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن بس یہ ایک دو جو چیزیں ہیں نا مجھے سمجھ میں نہیں آتی، تو میں نے اس وقت کہا بھائی آپ مجھے سمجھ میں نہیں آتے، آپ جائیے یہاں سے۔ یعنی دو ٹوک، بالکل اب کوئی کمپرومائز نہیں، بالکل کوئی چیز نہیں، کوشش کی پہلے جو ہے وہ ساری تمہید باندھی ساری چیزیں کی، لیکن جب یہ جملے نکلے نا تو اپنا تو قصہ جو ہے وہ تمام ہو گیا کہ بھائی اب نہیں چاہیے اپنوں کو۔ بالکل یہی ہونا چاہیے، بلکہ آج جو لوگ بھی کرتے ہیں نا کہ بھائی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہمارا انداز یہ ہو، میں جن چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا، صحابہ کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، اگر کسی بھی معاملے میں اگر آپ کو کوئی کمزور بات کسی کی زبان سے نکلے، فوراً آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیے، فوراً الگ ہو جائیے کہ نہیں مجھے آگے بات ہی نہیں کرنی ہے، مجھے اس طرح کی۔ اور جو صحابہ کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں بولے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر کچھ بولے، سرکار کے بارے میں بولے، اہل بیت صحابہ، تو مجھے بات سننا ہی نہیں ہے، مجھے بات کرنا ہی نہیں ہے، آگے میل جول ہی نہیں رکھنا ہے۔ اگر یہ نہ کیا، بیٹھے رہ گئے ان کے ساتھ بات چیت میں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل بھی جو ہے نا ان کے دل کی طرح ہو جائے کہ صحبت جو ہے نا وہ اثر رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا اٹھنا، یہ ہمارا ان لوگوں کو اپنے سے الگ کرنا جو نا یہی ہماری مغفرت کا سبب بن جائے کہ سرکار کی بارگاہ میں آخرت میں پیش کر سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقدس صحابہ کے جو گستاخ تھے، ہم نے اپنا تعلق بالکل توڑ لیا، ہم بالکل الگ ہو گئے، ہم گستاخی سے بچے۔ امیر علیہ سنت نے دعا بھی کی ہے، محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ ہم بے ادبی سے بھی بچے رہے اور بے ادبوں سے بھی بچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ انہی کی شان، انہی کی گویا کی فضیلتوں کو ہم بیان کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں، ان کی بے ادبی سے اور ان کی بے ادبی کرنے والوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے، نہایت عقیدت سے دامن پسارے، حاضر تمہارا غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے ہے نا، پھرے در بدر کب تلک بے سہارے، کسے جائیں ہم اپنے دل کی سنانے، تمہیں تو بناتے ہو کام ان سے کہنا، مدینے کے زائر
سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے تڑپتے ہیں جس کو مسلمان سارے دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے تڑپتے ہیں جن کو مسلمان سارے یہ باتیں بسد احترام ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک یا ارحم الراحمین۔ جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں شریک تھیں، یا اللہ پاک سب کی جائز مرادوں پر حاجات پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کی سچی پکی محبت عقیدت نصیب فرما، استقامت عطا فرما، انہی کی محبت میں جینا مرنا ہمارا مقدر فرما۔ اے رب کریم عز و جل دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو